کل تو نارملی یہ بحث کی جاتی ہے کہ وائف سے جو مسز ہیں، کرنٹ مسز ہیں آپ کی، ان سے اجازت لینی بہت ضروری ہے، جبکہ شریعت اس کے بارے میں کیا رہنمائی کرتی ہے، لیکن جو قانونی طور پر یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کی دوسری جو پہلی وائف ہے وہ آپ کو اجازت دے، اس کے بعد آپ شادی کریں گے۔ اگر قانون کے اندر آپ اجازت نہیں لیتے تو دوسری جو شادی ہے تصور نہیں کی جائے گی درست، تو شریعت اس کے بارے میں کیا رہنمائی کرتی ہے؟ دوسری شادی کے لیے شرعاً یہ بالکل ضروری نہیں ہے کہ بندہ پہلی بیوی سے اجازت مانگے۔ ٹھیک ہے، اوکے۔ اب بلکہ اگر اسے پتہ بھی نہ چلے تو شرعی اعتبار سے یہ بالکل درست ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ تو بہر صورت اگر اپنی شادی کو، پہلی شادی کو اور اپنی زندگی کو مناسب انداز میں چلانا چاہتا ہے، محبت بھی قائم رکھنا چاہتا ہے اور مزید اس کو ضرورت ہے دوسری شادی کی، تو ان تمام معاملات میں اسے چاہیے کہ وہ معاملہ فہم ہو اور سب کو اعتماد میں لے کے چلے، تو اس صورت میں اس کی زندگی خوشگوار ہوگی اور وہ دوسری شادی سے بھی نہ جو کما حقہ مستفید ہوگا اور پہلی شادی سے بھی، اور اس کی جو پہلی بیوی سے اولاد ہے وہ بھی محبت کرنے والی ہی ہوں گی، اور اسی طرح جو بعد میں اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے تو ان کے درمیان پھر باہمی محبت ہوگی۔ اور اگر اس طرح کے مسائل پیش آ جاتے ہیں اور لڑائی جھگڑوں تک نوبت چلی جاتی ہے، پھر بندے کو بالآخر ہار جو ہے نا وہ ماننا پڑتی ہے، اور بندہ ہار جاتا ہے، یا پہلی کو طلاق دیتا ہے یا دوسری کو طلاق دیتا ہے، یا اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ ایک سوال جو آپ نے شیخ محترم سے پوچھا کہ کیا عورت کوئی ایسی شرط لگا سکتی ہے کہ دوسری شادی یعنی عند النکاح، عقد نکاح کے وقت وہ یہ شرط لگائے کہ آپ نے مجھے جو میرے اوپر سوکن نہیں لانی، دوسری شادی آپ نے نہیں کرنی، تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟ تو یہ ہمارے جو اہل علم ہے، امام شافعی رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اس طرح شرط لگانا جائز نہیں ہے۔ جبکہ امام اوزاعی اور ابن شبرمہ رحمہم اللہ وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی شرط لگائی جا سکتی ہے۔ بنیادی طور پر جو شرط ملائم عقد نہ ہو، مناسب عقد نہ ہو، بلکہ مخالف تقاضائے عقد ہو، اس کو تو مخالف تقاضائے عقد، یہ اس لیے میں کہتا ہوں، اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ عقد کا تقاضا ہے جب دو یعنی خاتون اور مرد شادی کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جماع ہے، پھر اس کے نتیجے میں اولاد کی پیدائش ہے، یہ سارا سلسلہ ہے، یہ اس عقد کا تقاضا ہے۔ ایک عورت یہ شرط لگاتی ہے کہ نکاح تو کرتے ہیں لیکن جماع نہیں کریں گے، نکاح تو کرتے ہیں لیکن اولاد نہیں پیدا کریں گے۔ اب یہ ایسی شرط ہے جو مخالف تقاضائے عقد ہے، بندہ نکاح کرتا ہی کس مقصد کے لیے ہے؟ اچھا، اور ایک ایسی شرط ہے کہ وہ مخالف تقاضائے عقد کے نہیں ہے، ہاں لیکن عام شرطوں کے وہ خلاف ہے، اور کسی چیز کو حلال چیز کو حرام نہیں کرتا اور نہ حرام کو حلال کرتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ کہتا ہے یہ چیز ہے تو حلال، لیکن آپ نے میرے ہوتے ہوئے دوسری شادی نہیں کرنی، اور بندہ مان بھی لے اس کو، اور بندہ مان بھی لے، تو یہ اس کے نتیجے میں جو ہے نا المسلمون علی شروطہم ان احق الشروط ان یوفی ما استحللتم بہ الفروج، کہ سب سے زیادہ حقدار شرطیں جن کا پورا کرنا سب سے زیادہ حقدار ہو، وہ شرطیں ہیں جن کے ذریعے تم شرمگاہوں کو اپنے لیے حلال کر دو۔ تو جب ابتدا میں بندے نے یہ شرط مان لی کہ میں دوسری شادی نہیں کروں گا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ حرام کر رہا ہے، بلکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، یعنی تحلیل تحریم کی صورت نہیں ہے۔ اب اس صورت میں جب یہ شرط اس نے مان لی ہے تو اس کی پابندی اس پر لازم ہے۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ بات مروی ہے، اور یہ علامہ ابن رشد رحمہ اللہ انہوں نے بدایۃ المجتہد کے اندر یہ تفصیل بیان فرمائی ہے۔ تو ایک بات یہ ہو گئی، مثلا ایک عورت ہے وہ کہتے میں نے نکاح کرنا ہے آپ کے ساتھ، لیکن مجھے آپ نے لاہور سے باہر نہیں لے کے جانا، مجھے ادھر ہی رکھنا ہے۔ اب یہ بھی ایک شرط تو ایسی شرط ہے کہ جو کہ عام اس طرح کی شروط نہیں پائی جاتی، لیکن اگر بندہ مان جاتا ہے
تو پھر اس کی پابندی اس پہ لازم ہے۔ تو دوسری شادی کے لیے اجازت لینا پہلی بیوی سے شرعاً نہیں ہے، لیکن چونکہ اب قانون بن چکا ہے تو اس قانون کی جو ہے نا پابندی یا اپنی عزت بچانے کے لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔